لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں السید السند، قطب احد، استاذ العلماء، امام الاولیاء، سلطان الرجال، شیخ المسلمین، العالم الکبیر، عارف باللہ، بحر شریعت، ابو العباس احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ والد صاحب کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے انصاری ہیں، اور مذہباً شافعی ہیں اور بلدن آپ واسطی ہیں۔ آپ یہ عظیم شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ کا ذکر خیر آج ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 22 جمادی الاولیٰ 578 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ 22 جمادی الاول کو آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سماعت کیجئے۔ عظیم الشان اولیاء کرام میں آپ کا نام ہے، ذکر سن کر کے آپ برکتیں حاصل کیجئے۔ ہمارا موضوع ہے حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مخلوق کے خدا پر شفقت اور آپ کا خدمت خلق۔ بہت پیارا موضوع ہے، آئیے اس موضوع پر چند باتیں سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جسم پر مچھر بیٹھ جاتا تو اسے نہ ہی خود اڑاتے اور نہ کسی کو اڑانے دیتے۔ مخلوق کے خدا پر شفقت کا ایک اعلیٰ پیمانہ دیکھیے۔ اگر آپ کے بدن پر کوئی مکھیاں بیٹھ جاتی نا تو آپ اس مچھروں کو اڑاتے نہیں تھے اور کسی کو اڑانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ عز و جل نے جو خون اس کے حصے میں لکھ دیا ہے وہی پی رہا ہے، آپ یہ فرماتے۔ جی ہاں، اگر کوئی بولتا بھی کہ حضور یہ مچھر آپ کے بدن پہ بیٹھا ہے، آپ کا خون چوس رہا ہے، تو آپ کا جواب ہوتا کہ اللہ نے اس کے حصے کا جو خون میرے بدن میں رکھا ہے وہ وہی پی رہا ہے۔ اور جب آپ دھوپ میں چل رہے ہوتے، کوئی ٹڈی آپ کے کپڑوں میں سایہ دار جگہ پر بیٹھ جاتی تو جب تک اڑ نہ جاتی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اسی جگہ ٹھہرے رہتے اور فرماتے اس نے ہم سے سایہ حاصل کیا ہے۔ اسی طرح جب آستین پر بلی سو جاتی اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آستین کو کاٹ دیتے مگر بلی کو نہ جگاتے، اور نماز سے فراغت کے بعد آستین دوبارہ سی لیتے تھے۔ مخلوق خدا پر شفقت کی اتنی اعلیٰ مثال کہاں ملے گی؟ مچھر بیٹھا ہے، نہیں اڑا رہے، خون پینے دے رہے کہ اس کا حصہ ہے۔ آپ کہیں پر کھڑے ہیں، آپ کے سائے میں ٹڈی بیٹھا ہے تو آپ ٹڈی کے اڑنے تک وہاں سے نہیں ہٹتے تھے کہ جب تک، چونکہ ہمارے سائے میں یہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ سایہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سایہ سے یہ ہٹ جائیں گے تو دھوپ لگے گی، آپ ہٹتے نہیں تھے۔ آپ کے آستین میں اگر بلی گھس کر سو جاتی تھی تو اب سو گئی بلی، نماز کا وقت ہوا تو آستین کو اس جگہ سے کاٹ دیتے تھے، ہلاتے نہیں تھے کہ بلی کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گی۔ اور آپ کٹے آستین کے ساتھ جاتے، نماز پڑھ کے آتے، تب تک اگر بلی جاگ گئی ہوتی ہے تو آپ الحمدللہ آستین اٹھا کر پھر اپنا سل کے جوڑ لیتے تھے۔ ایسی مخلوق خدا کے ساتھ شفقت دیکھیے۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک خارش زدہ کتے کو دیکھا جسے بستی والوں نے باہر نکال دیا تھا۔ پورے بدن پہ کتے کا خارش ہو گیا تھا، اس کے بدن پہ پورے میں آبلے پڑ گئے تھے، پھوڑے پڑ گئے تھے۔ بستی والوں نے کتے کو بستی سے نکال دیا۔ آپ اسے جنگل میں لے گئے۔ جب بستی والوں نے نکال دیا تو آپ اس کتے کو جنگل میں لے گئے اور اس پر ایک سائبان بنایا، ایک جھوپڑی اس پر بنایا، نیز اسے کھلاتے پلاتے اور ہر طرح سے اس کتے کا خیال رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی بھرپور توجہ کے نتیجے میں جب وہ تندرست ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلا کر کے اسے اجلا کر دیا۔ غور کیجئے، یعنی کتے کے بدن میں خارش ہے، کتے کے بدن میں ایسی چیزیں کہ بستی والوں نے نکال دیا، اس کو بھگا دیا۔ آپ اس کتے کا انتظام جنگل میں جا کر کے کیا اور کر کے اس جنگل میں اس کا انتظام بھی کیا اور اس کی دیکھ ریکھ بھی کی، اس کا ایک طریقے سے آپ نے علاج بھی کیا، اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اسے گرم پانی سے نہلا کر اس کے بدن کو صاف بھی کر دیا۔ غور کیجئے، اتنا مخلوق خدا پر الحمدللہ آپ کی شفقتیں تھیں۔ آپ توجہ سے سنتے چلے جائیے۔ واقعی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طرز عمل ہمارے لیے قابل تقلید ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ انسان تو انسان، جانوروں سے بھی بد سلوکی نہ کرے، برا سلوک نہ کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ کیا خبر
ہمارا یہی عمل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ایک فاحشہ عورت کو صرف اس لیے مغفرت دی گئی کہ اس کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو کنویں کی منڈیر کے پاس پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا، قریب تھا کہ شدت پیاس سے مر جاتا۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتار کر دوپٹے سے باندھا اور پانی نکال کر اسے پلایا تو یہی عمل اس کی بخشش کا سبب ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کیا شان ہے مخلوق خدا کی خدمت کی۔ حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول بھی تھا کہ مریضوں اور اپاہجوں کے پاس آپ جاتے اور ان سے ہمدردی بھرا سلوک کرتے، ان کے کپڑے دھوتے، ان کے سر اور داڑھیوں سے میل صاف کرتے، ان کے پاس کھانا لے جاتے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے اور بطور عاجزی ان سے دعائیں کرواتے۔ ایک دن آپ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا جو کھیل رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو ہیبت کی وجہ سے بچے بھاگ گئے۔ اللہ کے ولی ہیں، ہیبت کی وجہ سے بچے وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ ان کے پیچھے گئے اور فرمایا، میری وجہ سے تم ہیبت میں مبتلا ہوئے، لہٰذا مجھے معاف کر دو اور اپنا کھیل جاری رکھو۔ غور کیجئے، یعنی کتنی شفقتیں ہیں کہ بچے تو ڈرے کہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے دلوں میں رعب و دبدبہ چھایا، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ میری وجہ سے بچے دوڑ کے گئے ہیں تو آپ ان کے پاس جا کر بچوں سے معافی بھی مانگا اور الحمدللہ کھیل جاری رکھنے کا بھی آپ نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کا گزر ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں بچے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ پھر ایک بچے سے پوچھا کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے کہا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بچے نے کہا کہ میرے والد صاحب کا پتہ آپ کو اس سے کیا لینا دینا، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ آپ نے یہ الفاظ بار بار دہرائے اور فرمائے، بچے تم نے مجھے ادب سکھا دیے، اللہ عز و جل تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یعنی غور کیجئے، آپ غصہ نہیں ہوئے کہ بچہ یار ایسا جواب دے رہا ہے کہ میں ان کے باپ کا نام پوچھ رہا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا مطلب آپ کا، یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ غور کیجئے، یعنی آپ غصہ نہیں ہوئے بلکہ آپ نے بچے کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے مجھے ادب سکھایا۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ گاؤں کے کسی شخص کی بیماری کا سنتے تو اس کے پاس جا کر اس کی عیادت کرتے، اس بیمار کی خبر گیری کرتے، اگرچہ راستہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہوتا، اور کبھی کبھار جانے آنے میں 1-2 دن بھی لگ جاتے۔ کبھی یوں بھی ہوتا کہ آپ راستوں پر کھڑے ہو کر نابیناؤں کا انتظار کرتے، اگر کوئی مل جاتا تو ہاتھ پکڑ کر انہیں منزل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ غور کیجئے، شفقتیں دیکھیے کہ آپ راستے کے کنارے کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی نابینا مل جائے اور ہم اس کو پکڑ کر اس کی منزل تک جا کے پہنچا دیں۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی عمر رسیدہ شخص، کسی عمر دراز شخص کو دیکھتے تو اس کے محلے والوں کے پاس جاتے اور انہیں سمجھاتے ہوئے یہ حدیث انہیں سناتے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بوڑھے مسلمان کی عزت کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے بڑھاپے کے وقت کسی اور کو اس کی عزت پر مقرر فرما دیتا ہے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے آدمی کا انتظام کرانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس جا کر یہ حدیث انہیں سناتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر سے واپسی پر جب اپنی بستی کے قریب پہنچتے تو سامان باندھنے والی رسی نکال لیتے اور لکڑیاں جمع کر کے اپنے سر پر رکھ لیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھا دیکھی دیگر فقراء بھی ایسا ہی کرتے اور شہر میں داخل ہو کر بیواؤں، مسکینوں، اپاہجوں، بیماروں، نابیناؤں اور بوڑھوں میں وہ تمام لکڑیاں آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے۔ یہ آپ نے سنا، سفر سے واپس آ رہے ہیں، شہر میں داخل ہونے والے ہیں، جنگل قریب ہے تو جنگل سے لکڑیاں لے کر کے اپنے سر پہ آپ شہر میں آتے تھے، اور پھر وہ لوگ جو معذور ہیں، مجبور ہیں، بڑھاپا ہے، بیمار ہیں، نہیں جا سکتے جنگل لکڑیاں لانے کے لیے، آپ وہ لکڑیاں ان میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ غور کیجئے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے، کتنی عظیم آپ کی الحمدللہ شخصیت ہے۔ ایک دن حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور عاجزی اپنے مریدوں سے فرمایا، تم لوگوں نے میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے بتا دو۔ ایک مرید نے کھڑے ہو کر عرض کیا، سیدی
آپ میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا ہے میرے بھائی کون سا عیب ہے؟ بڑا اس نے بھی عاجزی پر مبنی جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہمارے جیسے برے لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازے رکھنا۔ یہ سن کر سب مرید رونے لگے، ساتھ ہی ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی اور فرمانے لگے، میں تمہارا خادم ہوں، میں تم سب لوگوں سے کم تر ہوں۔ غور کیجیے کیا عاجزی ہے، اور اپنے مریدین کے ساتھ آپ الحمدللہ کس شان کے ساتھ پیش آتے تھے کہ انہیں بھی الحمدللہ احساس نہیں ہوتا تھا، انہیں بھی کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید جو کئی مرتبہ خواب میں آپ کو جنت میں دیکھ چکا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ کی بیوی کو آپ سے بدسلوکی کرتے پایا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس زیادتی پر خاموش ہے۔ یعنی آپ کا مرید ہے، انہوں نے شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی بار جنت میں دیکھا کہ یہ جنت میں ہے، لیکن حضرت سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک دن حضرت سے ملاقات کے لیے آئے، جب ملاقات کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی آپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہی ہیں، اور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر خاموش ہیں۔ وہ مرید یہ دیکھ کر بے قرار ہو گیا اور دیگر عقیدت مندوں کے پاس جا کر کہنے لگا، یہ عورت حضرت پر اس قدر زیادتی کرتی ہے اور تم خاموش رہتے ہو۔ کسی نے کہا اس کا مہر 500 دینار ہے اور حضرت غنی نہیں ہے۔ وہ آدمی گیا اور 500 دینار لے کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی اس عورت کا حق مہر ہے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے فرمایا کہ اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتے؟ اور کیجئے، یعنی فرماتے کہ مجھے تم نے جو خواب میں جنت میں دیکھا ہے نا، وہ بدلہ ہے اس کی بد اخلاقی پر صبر کرنے کی وجہ سے، اس کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے ہی مجھے اللہ کریم نے جنت میں تمہارے ساتھ تم کو دکھایا کہ میں جنت میں ہوں۔ یعنی کتنی شفقت ہے، بیوی بد اخلاقی کر رہے لیکن آپ اس کو رپلائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو ثواب سمجھ کر کے مسکرا کر کے اس کو ٹال دے رہے ہیں۔ حضرت شیخ سیدنا احمد کبیر رفاعی خانقاہ ام عبیدہ میں درس و تدریس کا کام نہایت خوبی سے انجام دے رہے تھے۔ آپ کی شہرت دور دور تک تھی، وعظ سننے کے لیے ہزاروں لوگ امڑ پڑتے تھے۔ ام عبیدہ میں ہر وقت ہجوم رہتا تھا، علماء و فقراء آپ سے استفادہ کے لیے آپ کے گرد و پیش رہتے اور تحصیل علم اور تزکیہ باطن کے لیے کوشاں رہتے۔ خانقاہ رفاعیہ میں جتنے طلباء علماء و فقراء تزکیہ نفس کے لیے قیام کرتے، ان سب کے طعام و قیام کا انتظام آپ فرماتے، تاکہ سالکین اور طلباء سکون قلب و اطمینان سے حصول مقصد میں لگے رہیں اور فکر معاش میں مبتلا ہو کر ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں 15 شعبان المبارک کو حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس دن خانقاہ ام عبیدہ میں تقریباً 1,00,000 افراد جمع تھے، اور سب کے قیام و طعام، رکنے ٹھہرنے کھانے کا انتظام حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کی جانب سے تھا۔ اس بات کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اخراجات، خانقاہ کے لنگر کا سارا خرچ حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ خود دیتے تھے، کیونکہ آپ کی زمینوں کی سالانہ آمدنی 9 لاکھ درہم اور 20,000 اشرفیاں، 50,000 تمسکہ جو اس وقت کی کرنسی کا نام تھا، اور 70,000 تھان کپڑے سے بھی زیادہ تھی۔ اس قدر دولت ہونے کے باوجود حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت سادگی سے رہتے، آپ پر دنیاوی چمک دمک کا کوئی اثر نہ تھا، اور نہ ہی آپ کو اس دولت پر ناز تھا، بلکہ آپ جب تک غربا و مساکین میں اپنی دولت تقسیم نہ کر لیتے تھے، آپ چین سے نہ بیٹھتے تھے۔ الحمدللہ، غور کیجئے کتنی عظیم و شان شخصیت ہے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بعض مستند اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ خانقاہ میں 10-10 ہزار افراد کا مجمع رہتا تھا، اور تمام افراد کے قیام و طعام کا انتظام لنگر خانے سے ہوتا تھا۔ جی ہاں، الحمدللہ۔ تو آپ مخلوق خدا کے ساتھ بھی بڑی شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ان کے ساتھ الحمدللہ رحم و کرم کا بھی کرتے تھے، مخلوق کی خدمت بھی کرتے تھے الحمدللہ۔ یہ جو میں نے آپ کو باتیں عرض کی، ایک کتاب تو انوار رفاعی ہے، اس سے میں نے آپ کو چند باتیں عرض کی ہے، اور فیضان سید احمد کبیر رفاعی جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے،
ان دونوں کتابوں کے حوالوں سے الحمدللہ ہم نے آپ کو یہ ساری باتیں پیش کی ہے۔ 22 جمادی الاولیٰ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کی تاریخ پر ہم نے یہ عقیدت کے نذرانے پیش کیا ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے، ہمیں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی سچی پکی غلامی دنیا میں اور آخرت میں ان کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔